سینٹ الیکشنز جو کہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم کے تحت اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا جان لیں کہ عموماً کون سے سسٹمز الیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ پاپولر یا جانا پہچانا ہے اس کو کہتے ہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ۔ اس میں جو کینڈیڈیٹ میجارٹی ووٹ لے لے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمپل سا رول ہے، چاہے وہ اکثریت ووٹ ہو نہ ہو، بس اس کا میجارٹی یعنی سب باقیوں سے زیادہ ووٹ لینا یہ شرط ہوتی ہے۔ دوسرا ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں آلٹرنیٹیو ووٹ، اے وی سسٹم۔ اس میں آپ جو ووٹ کی پرچی ہے اس پہ کینڈیڈیٹس کی رینکنگ لگاتے ہیں 1 2 3، اور پھر اس کے حساب سے یہ ضروری ہے کہ جو 50% سے زیادہ ووٹ لے وہ جیتے گا، اور اگر فرسٹ کاؤنٹ میں کسی نے بھی 50% سے زیادہ نہیں لیے تو جو سب سے نچلے ہوگا اس کو آپ غائب کر دیں گے، اور اس کے ووٹ اوپر آپ باقی کینڈیڈیٹس کو دے دیں گے سیکنڈ پریفرنس کے حساب سے۔ اب بھی اگر کسی نے 50% نہیں دیے تو جو اب باٹم پہ جو ہے اس کو آپ ہٹا دیں گے۔ تو یوں آپ باٹم سے 1 بائی 1 کینڈیڈیٹس کو ہٹاتے جاتے ہیں تا وقت کہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ 50% سے زیادہ لے لے تو وہ الیکٹ ہو جاتا ہے۔ سپلیمنٹری ووٹ بھی الٹرنیٹیو ووٹ کی طرح ہے، لیکن اس میں صرف آپ دو مارکنگ کرتے ہیں، یعنی ٹاپ 1 اور سیکنڈ۔ تو آپ جب کاؤنٹنگ فرسٹ ٹائم کر لیں تو جو ٹاپ کے 2 ہوں گے وہ رہ جائیں گے، باقی سارے غائب، اور ان کے جو ووٹس ہوں گے وہ ان 2 کو ملیں گے، اور ان میں جس کی زیادہ اکثریت ہو جائے گی وہ جیت جائے گا۔ دوسرا ہے ایڈیشنل ممبر سسٹم۔ اس میں 2 ووٹس آپ کو ایٹ اے ٹائم ڈالنے ہوتے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ کے لیے جو کہ اس کنسٹیچوئنسی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور دوسرا پارٹی کے لیے کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو پھر بعد میں جتنی پارٹی نے ٹوٹل ووٹس لیے اس حساب سے اس کو ٹوٹل سیٹیں پھر اس حساب سے ملتی ہیں، ان ایڈیشن ٹو جو کنسٹیچوئنسی کا کینڈیڈیٹ ہے جو وہ جیتا یا نہیں جیتا۔ کلوز پارٹی لسٹ سسٹم پیورلی آپ صرف پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور جتنے ووٹ پارٹی کو ملیں ایز اے ہول اسی حساب سے پھر پارٹی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کن کو اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ تو یہ مختلف سسٹم ہیں۔ اب ہم زیادہ تفصیل سے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ بنیاد ہے ہمارے سینٹ کے الیکشن کی کاؤنٹنگ کی۔ تو 2 بنیادی باتیں ہیں آپ کو جو سمجھنے والی باتیں ہیں، وہ ایک کوٹا کو سمجھنا ہے اور دوسرا سرپلس ٹرانسفر۔ کوٹا بیسیکلی کہ منیمم کتنے ووٹ ملیں الیکٹ ہو جائے۔ تو آپ فرسٹ کاؤنٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے کتنے لیے، اگر وہ کوٹے سے زیادہ ہیں، چاہے وہ 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں، اب فرض کریں یہ ہمارا کوٹا ہے، اور اس سے جس کے زیادہ ہو جائیں اس کے برابر یا زیادہ وہ الیکٹ ہو گیا، باقی جو ہیں وہ ابھی نہیں الیکٹ۔ تو پھر آپ کو دوبارہ سیکنڈ سٹیج کاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ جو کوٹے سے زیادہ جس نے لیا ہوا ہے، اب جیسے اس کیس میں مسٹر اے نے زیادہ لیے ہیں، تو یہ جو سرپلس ہے یعنی ضرورت سے جو زیادہ ووٹس ہیں وہ باقی کینڈیڈیٹس کو شفٹ ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ڈپینڈنگ آن کہ ان پہ سیکنڈ پریفرنس کس کی تھی۔ اگر بی کی تھی تو اتنے ووٹ بی کو چلے جائیں گے، سی کو جتنی پریفرنس تھی سیکنڈ وہ اس کو چلے جائیں گے، اور اگر کسی پرچی کے اوپر کوئی پریفرنس نہیں تو وہ کسی کو شفٹ نہیں ہوگا۔ تو اس شفٹنگ کو سرپلس ٹرانسفر کہتے ہیں، اور یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے تا وقت کہ ان میں سے کوئی اور جو ہے کوٹے تک پہنچ جائے۔ جو کوٹے تک پہنچ جائے وہ الیکٹ ہو جائے گا، لیکن جتنی سیٹیں ہیں اسی حساب سے۔ تو اگر فرض کریں 2 سیٹیں ہیں تو ایک اور جو پہلے پہنچے گا وہ الیکٹ ہو جائے گا۔ 3 سیٹیں ہیں تو جب 3 بندے پہنچ جائیں گے تو وہ الیکٹ اور باقی 2 رہ جائیں گے۔ تو یہ بنیاد ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کی۔